بلال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیات میں بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے بعض جگہوں کو، بعض مقامات کو قابل احترام فرمایا، جیسے حدود حرم ہے، حرم مکی ہے، یا وہ جانور جو حج پر جانے والے اپنے ساتھ قربانی کے لیے ہدی کے جانور لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ تمام شعائر جو حدود حرم میں موجود ہیں وہ سب جگہ ایک مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، قابل تکریم ہے۔ اور پھر ایسا کوئی عمل کرنا جس سے حرم میں آنے والے نمازیوں کو یا معتمرین کو یا حجاج کو تکلیف ہو، تو ایسا عمل کرنے والے کے لیے سخت وعید بیان فرمائیں کہ یہ بھی قابل گرفت ہے۔ اور خاص طور پہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی مبارک مقدس جگہ میں افعال شرک کا، افعال بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ اب یہ احترام اللہ نے اس امت کو دیا کہ ہم حرم کا، حدود حرم کا، اللہ کے شعائر کا ہم احترام بھی کریں، اس کی تعظیم بھی کریں۔ تو بعض دفعہ انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ فلاں جگہ کی تعظیم، اس کا احترام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اس کا اپنا ایک ذاتی کمال ہے، اس کی کوئی خصوصیت ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ان ساری جگہوں کا احترام ان کی ذات کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ اللہ پاک نے ان جگہوں کو ایک عظمت دی، ایک بڑائی دی، ایک احترام دیا، اس کے نتیجے میں ہم پر لازم ہوا کہ ہم اس کی تعظیم کریں، اس کا احترام کریں۔ لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اور اللہ پاک امت کو وہاں کی تعظیم کا حکم نہ دیتے تو پھر کسی کے ذمے بھی وہاں کی تعظیم لازم نہیں تھی۔ تو جو اصل غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی محترم مقدس جگہیں ہیں وہ سب اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے بنی ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی سب سے زیادہ ہو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے دل میں سب سے زیادہ مضبوط ہو کہ وہ ایک ذات ہے جس کے کہنے پر میں اس جگہ اپنی پیشانی رکھتا ہوں، یہاں طواف کرتا ہوں، یہاں اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کے چادروں میں گھومتا ہوں۔ اس ذات کا حکم، اس کی سلطنت، اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی کہ ہر آنے والا انسان اس کے حکم کا یہاں پابند ہو جاتا ہے، ان پابندیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ جگہ انسان کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دیتی ہے، اور ہر ایسا عمل جو شرک پر، بدعت پر مبنی ہو، اس سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو آج کی جو آیات ہے اس میں بھی اللہ پاک نے اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا قربانی کو۔ بعض نے ترجمہ کیا ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیے مختلف اعمال، بعض نے ترجمہ کیا ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا حج کا طریقہ۔ منسک کے تینوں معنی ہو سکتے ہیں، حج کا طریقہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اعمال اور عبادات بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور قربانی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ سب سے راجح قول یہی ہے کہ یہاں اس سے مراد قربانی ہے۔ ہر امت پر ہم نے قربانی کا عمل مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لے سکیں ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو بطور رزق کے عطا کیے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس تمہارا معبود برحق وہ ایک ہی ہے،
اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو۔ وبشر المخبتین، اور خوشخبری سنا دو المخبتین، عاجزی اختیار کرنے والوں کو، تواضع اختیار کرنے والوں کو۔ یہ کون لوگ ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر آئے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر جب کوئی تکلیف آ جائے تو یہ اس پہ صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق اور روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 4 نشانیاں اللہ پاک نے مخبتین کی یہاں پر اس آیت کے اندر بیان فرمائی کہ جو عاجزی اختیار کر لیتے ہیں تو ایسے بندوں کو ہم یہ 4 صفات دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے عرض کیا کہ اصل جو مقصود ان آیات کا ہے وہ اس امت کو یہ سمجھانا ہے کہ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی مقام ہو یا کوئی بھی ہستی ہو، اس میں جو تعظیم، اس کا تقدس، اس کا احترام امت پر لازم کیا گیا ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے کیا گیا۔ اگر اللہ پاک کا حکم شامل حال نہ ہوتا تو ہم اس عمل کے پابند اور مکلف بھی نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف فرما رہے تھے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حجر اسود، مجھے پتہ ہے تم ایک پتھر ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ دیا ہے، ان کی اتباع میں ہم تمہیں بوسہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ ہر پتھر تعظیم کے قابل نہیں ہے، ہر جگہ تعظیم کے قابل نہیں کہ انسان جا کے اس کو چوم رہا ہو یا وہاں پیشانی ٹکا دے یا اس کو قابل تحظیم و تکریم سمجھے یا وہاں جا کے سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ تو آج کے مسلمان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ پیشانی اور یہ سجدہ اتنا ہلکا اور چھوٹا عمل نہیں ہے کہ جہاں چاہے پھسل گئے، گر گئے، بس ختم۔ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جھک رہے ہیں، چلو بھئی ہم بھی جھک گئے۔ ہمارے دین کی اور اعمال کی حالت عقیدے کی تو یہ ہے، اتنے ہم کمزور ہو چکے ہیں اعتقادی طور پر کہ ہمیں اپنے دین کے عقائد کا بنیادی علم بھی حاصل نہیں۔ باقی دنیا جہاں کی باتیں ہمیں معلوم ہے اور ہر معاملے میں ہم 100% تیز ہیں، لیکن جو دین کی بنیادی باتیں ہیں، اصول ہے، مبادیات ہے، اس کا علم نہیں ہے آج۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ کہیں چلے گئے، کہیں پہنچ گئے اور اب پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، تو دائیں بائیں دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو جس نے جو کیا وہ میں نے کرنا ہے۔ پھر وہ اگر غلط کر رہا ہے تو میں بھی غلط کر رہا ہوں، وہ اگر صحیح کر رہا ہے تو میں بھی صحیح کر رہا ہوں۔ جیسے آپ نے غور کیا ہوگا، اب تو اللہ کا فضل ہے، کافی بہتری ہے، کبھی جنازے کی صف میں آپ کھڑے ہو جائیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب تکبیرات پڑھ رہے ہیں مسلسل، اس لیے کہ اس میں تو رکوع سجدہ نہیں ہے نا جنازے میں، یا ہے؟ جنازے میں تو نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر کہا، پھر دوسری دفعہ کہا، پھر بھی امام صاحب رکوع میں نہیں جا رہے، تیسرے میں بھی نہیں جا رہے، چوتھے میں بھی نہیں جا رہے۔ تو اب جس کو اتفاق نہیں ہوتا تو وہ بیچارہ تو دائیں بائیں دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دوسری تکبیر پر اگر پھر کسی نے ہاتھ اٹھائے تو موصوف نے بھی اٹھا لیے۔ یعنی اپنا کوئی سیکھا ہوا عمل اور دین نہیں ہے میرے پاس آج، اور یہی پریشانی ہمیں عیدین میں پیش آتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں۔ حالانکہ ہر امام طریقہ بتا دیتے ہیں اور ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کوئی رکوع میں چاہ رہا ہے، کوئی کیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہم دین کے بنیادی اعمال کو آج بے اہمیت بنا چکے ہیں، اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے زندگی میں۔ ہر چیز کو سیکھنے کے لیے آج کا نوجوان تیار ہے، گھنٹوں دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو دین بنیاد ہے جس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کچھ، اس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ والدین کو فکر ہے، نہ ان کو احساس ہے، نہ ان کو کوئی ٹینشن لگی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر شخص آج یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ علم ہو، یہ ڈگری ہو، یہ کوالیفیکیشن ہو، یہ ایجوکیشن ہو، یہ تعلیم ہو، یہ سرٹیفکیٹس ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے مجھے اپنے دین کا تو پتہ ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال عقیدہ توحید بنیاد ہے۔
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے تو اللہ پاک اس کو 3 صفات دے دیتے ہیں جو آیت سے سمجھ میں آ رہی۔ ایک تو اس کی جو نفسانی خواہشات ہے یہ اس کے قابو میں آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعمال کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مال کی رغبت و محبت اس کے دل سے نکل جاتی۔ 3 باتیں۔ ایک تو نفسانی خواہشات اس کے قابو میں ہوتی ہے، نفس کی، اعمال کا جذبہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور مال کی محبت اور غلبہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیں آیت کہہ رہی ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ایسے بندے کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، اللہ کا تذکرہ آئے، اللہ کی بڑائی آئے، اس کا دل کانپ جاتا ہے، اس کا دل کانپتا ہے۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، دروس میں بیٹھتے ہیں، بیانات میں بیٹھتے ہیں، تو آپ بتائیں کس کا دل کانپتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کانپتا، کچھ بھی نہیں کانپتا۔ لیکن افسوسناک حالت یہ ہے کہ فرضی چیزیں، فرضی ڈرامے، باجے، گانے، یہ سن کر کوئی کہہ رہا ہے بڑا غم آلود اور غمزدہ ہو گیا اور آنسو آ گئے آنکھوں میں۔ یعنی ایک گناہ کی چیزوں کو سن کر انسان رو رہا ہے، ایک فرضی چیزیں دیکھ کر۔ آج ہمارے گھروں کا یہ تو ماحول ہے نا، جو کارگزاریاں پہنچتی ہیں وہ تو یہ ہے کہ فرضی اور انسانوں کے بنائے ہوئے گناہوں کے ڈرامے اور فلمیں اس کو دیکھ کر کوئی رو رہا ہے، کوئی غمزدہ ہو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک فرضی کہانی گھوم رہی ہے، لیکن وہ چیز دل پہ اثر انداز کیوں ہو رہی ہے آج؟ اور یہی مسلمان جو ہے وہ تلاوت سن رہا ہے، اور وہ تلاوت اگر امام صاحب نے لمبی کر دی تو کہا بھئی ہمارے امام صاحب تو لمبی صورتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو سن کر دل پر خوف نہیں آ رہا، بلکہ وہ نعوذ باللہ دل پہ ایک بوجھ بن رہی ہے کہ تلاوت لمبی ہو گئی۔ اور وہ گناہوں کی چیزیں سن کر جو ہے یہ دل آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ نفسانی خواہشات غالب ہے نا، گناہوں کی چیزیں غالب ہو گئی۔ تو جب انسان اپنے عقیدے کو کمزور کرتا ہے، اس کا لازمی اثر اس کی کیفیات پہ پڑ جاتا ہے۔ اس کو پھر اللہ کا کلام سن کر اور وعیدیں سن کر، جہنم کے مناظر اور قبر کے احوال سن کر اس کو قطعاً رونا نہیں آئے گا، نہ اس پر کوئی خوف آئے گا، نہ اس کا دل کانپے گا، بلکہ وہ باتیں اس پہ بوجھ بنیں گی۔ یہ اس مجلس سے دور بھاگے گا، کہے گا بھئی یہ کیسی باتیں ہیں، ہر وقت یہی باتیں یہاں پہ ہو رہی۔ وہ نہیں، ایک چیز۔ دوسرا فرمایا کہ اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا، والمقیم الصلاۃ، اور چونکہ اعمال میں سب سے پہلا بنیادی عمل کون سا ہے؟ وہ نماز کا ہے، تو نماز کے قیام کا جذبہ آئے گا۔ جب انسان اللہ کی توحید کا قائل ہوتا ہے، اللہ کو ایک مان لیتا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کر لیتا ہے، تو پھر انسان یہ دیکھتا ہے کہ جس کو بڑا کہہ رہا ہوں، اس بڑے نے سب سے پہلی بات کی کیا ہے، پہلا حکم دیا کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم وہاں سے نماز کا آیا ہے، اور سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہے۔ یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہیں، سناتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ گھر میں مائیں بچوں کو یہ سبق پڑھا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود نمازوں کا کتنا اہتمام بڑوں میں، چھوٹوں میں، نوجوانوں میں، بچوں اور بچیوں میں ہے، وہ ہر آدمی دیکھ لے کہ کس طرف چلے گئے ہم لوگ۔ وہ نمازوں کی اہمیت اور اہتمام وہ زندگیوں سے بالکل نکل گئے، ختم۔ آج ہمارے بچے، نوجوان یہ نمازوں کے لیے مسجد نہیں آتے، قطعاً نہیں آتے۔ آپ کسی دن کھڑے ہو جائیں مسجد کے گیٹ پر اور اندازہ ایک ریشیو نکالیں کہ محلے میں اگر 1000 نوجوان رہتے ہیں کم از کم، تو مسجد کتنے نوجوان آ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہوگا کہ 25 سے 30 نوجوان ہیں، باقی کہاں ہیں؟ یہ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہ اہمیت ختم ہو گئی، اور ہمیں بھی اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے بچے کس رخ پہ چلے گئے۔ اور تیسری چیز فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب انسان اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے اللہ پر، تو پھر اس کے دل میں مال کی رغبت و محبت نہیں رہتی۔ اس کو یقین ہے کہ اسی ذات نے مال دیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرتا ہے، وہی اس میں برکت ڈالے گا۔ میں اگر اس کو خرچ کر دوں، کار خیر میں لگا دوں،
کسی مستحق غریب رشتہ دار پہ خرچ کر دوں تو یہ کم نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو یہ ہے، انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اتنے سالوں سے کمائی ہوئی محنت ہے، مال ہے، اور یہ میں اس طرح اڑا دوں، اس کو خرچ کر دوں، تو انفاق کا خرچ کرنے کا وہ جذبہ آہستہ 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 اندر سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ بمشکل رمضان میں پورا حساب کتاب کھینچ تان کر کے کہیں 2 سے 3 روپے اوپر نہ ہو جائے، بس وہ زکوٰۃ کی لگی بندی رقم ہم نکال کے کہتے ہیں بھئی چلو بھئی میں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا۔ وہ تو فرض ہے، وہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، لیکن باقی جو حقوق رکھیں اس کا کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ایک ذمہ داری ہے۔ آج ہر مسلمان دیکھ رہے ہیں بھئی سردی بڑھ رہی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، سردی بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے۔ کتنے ہمارے اطراف میں مسلمان بھائی، کتنے گھرانے ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس سردی سے بچاؤ کے اسباب و آلات نہیں ہوں گے، لیکن کسی کو فکر الا ماشاء اللہ کوئی ہو، ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں بہرحال، لیکن ہر ساتھی یہ فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اس کے لیے دیکھیں جو آج کی مصیبت اور فتنہ چلا ہے نا، کہ انسان کام بعد میں کرے، سیلفی پہلے لے، تصویر پہلے بنائے، اعلان پہلے لگائے کہ فلاں صاحب وہاں پہ کمبل تقسیم فرما رہے ہیں یا چادریں تقسیم فرما رہے ہیں، یہ تو اور زیادہ اللہ پاک کے سامنے ریاکاری کا عمل ہے۔ انسان کو اللہ نے دیا ہے تو بعض ایسے نیک اللہ پاک کے بندے ہوتے ہیں، ہم نے سنا اپنے بڑوں سے، کراچی میں ایک حاجی صاحب گزرے، ہم نے اپنے بچپن میں ان کو دیکھا، ان کے بارے میں ہمارے بڑے ماموں جان فرماتے ہیں کہ وہ اتنے اللہ نے ان کو نوازا تھا، لیکن انفاق اور اخفا، ایک تو انفاق کے خرچ کرے، وہ بھی اخفا چھپا کے، کہ رات جب دیر ہو جاتی تھی تو پھر اپنے ڈرائیور کو بلاتے تھے گاڑی میں اور اپنی گاڑیوں کو بھر دیتے تھے راشن سے، پورے کراچی کے اطراف کے جو علاقے ایک ایک دروازے پہ جا کر دیتے، اور پھر جب سردی کا موسم آتا پھر گاڑیوں کو کمبلوں سے، بستروں سے اس سے بھر دیتے، پھر جا کے پورے اطراف میں تقسیم کرتے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ موقع ہوتے ہیں ہمارے پاس انفاق کے، جس کو اللہ نے سہولت دی ہے، وسعت دی ہے، ہم خود معلوم کریں۔ یہ نہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں اور یہ پریشانی یہاں چل رہی ہے، یہ تو ہماری غفلت کی دلیل ہے۔ آج کتنے مسائل اور معاملات ہمارے اطراف میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، غریب آبادیوں میں چل رہے ہوتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے مال میں سے، رزق حلال میں سے ایک حصہ الگ کریں، اس کو نکالیں، کسی کو مت بتائیں، خاموشی کے ساتھ جائیں، اپنے بیٹے کو لے جائیں، اپنے ملازم کو لے جائیں، جائیں اور اس کو بانٹ کر کے آ جائیں، 2 رکعت صلاۃ شکر ادا کریں کہ آپ کو موقع ملا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل حسب ترتیب بنات کے مدرسے میں 4 بجے سے 4:30 بجے تک، 4 بجے سے 4:30 بجے تک مستورات کا بیان ہوگا، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔